عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ دوسری جنگ عظیم تھی، جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ انسان اور شیطان کے بیچ میں برپا ہے۔ اس جنگ میں شیطان کی فتح یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرح خدا کا باغی بنا دے۔ دنیا کا ہر ظلم و فساد شیطان کی اس فتح کے بعد جنم لیتا ہے۔ اس جنگ کا پہلا معرکہ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور شیاطین کے سردار ابلیس کے بیچ میں برپا ہوا تھا۔ انسانوں کے ماں باپ نے اس معرکے میں ابلیس کو شکست دی تھی۔ انسان اور شیطان کی اس جنگ میں آج بھی اولاد آدم کے لیے فتح کا واحد راستہ وہی ہے جو ان کے ماں باپ نے اپنایا تھا۔ انسان کی کہانی میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان نے شیطان کے خلاف اپنی ہاری ہوئی بازی کیسے جیت میں بدلی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا ایک بہت اہم محاذ امریکہ اور جاپان کے درمیان میں جنگ کا تھا۔ اس جنگ میں جاپانیوں نے ہارا کاری یعنی خودکشی کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے امریکہ کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اس میں جاپانی پائلٹ اسلحے سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز کو بحری جہاز سے ٹکرا دیتے، وہ خود بھی مرتے اور بحری جہاز کو بھی ڈبو دیتے۔ یوں یہ خودکش حملے اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ بن کر سامنے آئے۔ انسان اور شیطان کے بیچ میں جو جنگ روز ازل سے شروع ہوئی تھی، اس میں شیطان نے اپنے لیے خودکش حملہ آور ہی کا کردار پسند کیا تھا۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت قبول کر لی تھی، مگر انسان کی برتری قبول کر کے اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کر یہ عزم کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ انسانوں کے خلاف ایک کھلا ہوا اعلان جنگ تھا۔ یہ اعلان جنگ اس ہستی کی طرف سے تھا جس نے اپنی تباہی کی قیمت پر انسانوں کو برباد کرنے کا عزم کیا تھا۔ یوں انسان کی کہانی میں اس خطرناک مگر پوشیدہ دشمن کے داخل ہونے کے بعد انسانوں کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے تھے۔
ایسے میں اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ باقاعدہ امتحان میں اتارنے سے قبل انسان کو ایک عملی تجربے سے گزار کر یہ بتا دیا جائے کہ شیطان کے مقابلے میں اس کے کمزور پہلو کیا ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس جنگ میں ایک طرف شیطان ہے جو اپنے عزم کا بہت پکا ہے، اور دوسری طرف انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ جذبات میں آ کر بڑے فیصلے تو کر لیتا ہے مگر اپنے عزم پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اس کی بڑی وجہ اس کے اندر کے بعض تقاضے ہیں جو اسے اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے پر ابھارتے ہیں۔ اس کمزوری پر انسان کو متنبہ کرنا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے آدم و حوا کو ایک باغ میں رکھا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ تمہیں اس باغ سے نکلوا کر تمہیں محروم کر دے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ گے۔ عربی زبان میں باغ کو جنت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم کے واقعے میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، لیکن جنت کے اصطلاحی مفہوم کی بنا پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو اس جنت میں رکھا گیا تھا جو آخرت کی زندگی میں اہل ایمان کو دی جائے گی۔ حضرت آدم و حوا کی جنت اسی دنیا کا ایک باغ تھا جس میں لباس، کھانے پینے، دھوپ سے بچنے اور آرام کرنے کے سارے لوازم موجود تھے۔ ان دونوں کو یہ ہدایت بھی دے دی گئی کہ انہیں مرد و زن کا تعلق قائم نہیں کرنا۔ خیال رہے کہ قرآن مجید کے مطابق وہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ ان پر عائد کی گئی پابندی وہی تھی جو آج بھی مسلمانوں پر روزے کی حالت میں عائد کی جاتی ہے کہ وہ تعلق زن و شو قائم نہیں کریں گے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ اس باغ میں تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا آدم، میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ اس ممانعت کے بیان کے لیے قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ درخت کے پاس نہ جانے کی ہے۔ سورہ طہ آیت 120 میں اس درخت کے لیے شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کا درخت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 21 میں اسے ابدی زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس سے کوئی حقیقی درخت نہیں بلکہ مجازی معنی مراد تھے، یعنی مرد و عورت کا وہ تعلق جو نئے انسانوں کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی تعلق آدم و حوا سے لے کر آج تک اس دنیا میں انسانوں کی موجودگی کی وجہ رہا ہے۔ میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ قرآن مجید نے جب اسے شجرۃ الخلد کہہ دیا ہے تو اب یہ کوئی سیب کا درخت یا گندم کا پودا نہیں رہا، اب یہ لازماً ایک مجاز کا اسلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شجرہ تناسل جس سے انسان آگے بڑھتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے سورہ اعراف میں جس طرح اسے بیان کیا ہے اس میں ایک خاص تعبیر اختیار کی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو کیا ہوا کہ جو ان کی شرمگاہیں ان سے چھپا کر رکھی گئی تھیں وہ ان پر ظاہر ہو گئیں۔ تو میرے نزدیک تو اس سے مراد وہی تعلق ہے جو اب انسانیت کے بقا کا ذریعہ بھی ہے اور جس سے اس کی نسل آگے چلتی ہے، وہی تعلق ہے
کہ جس کے لیے ایسے داعیات انسان کے اندر رکھے گئے ہیں کہ وہ جب اسے ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اسے اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے اس کا ارتکاب کیا تو ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ چنانچہ جو احساس اس سے پیدا ہوتا ہے جب وہ اس کیفیت سے نکلے، اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ اتفقا یخصفان علیہم من برق الجنہ، پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دی۔ حضرت آدم و حوا کو گرچہ معلوم تھا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ مکار ان دونوں کو فریب دینے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ شیطان غالباً ان کے پاس کسی مانوس شکل میں آیا اور وہ اس کو اس کی اصل حیثیت میں پہچان نہ سکے۔ سورہ اعراف آیت 21 میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیطان ان کے پاس کسی متعین شخصیت کے روپ میں آیا تھا، کیونکہ کوئی متعین شخصیت ہی کسی کو اپنے خیر خواہ ہونے اور قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلا سکتی ہے۔ خیال میں آنے والے وسوسوں کے لیے یہ تعبیر موزوں نہیں۔ قدیم آسمانی صحیفوں میں سے سانپ کہا گیا ہے، یہ بھی تمثیلی طور پر ایک دشمن کا بیان ہے، کسی وسوسے کا نہیں۔ ابلیس نے ان دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی بادشاہی مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کی عظمت اور ابدی بادشاہت جیسی چیزوں میں بڑی کشش ہے۔ جب شیطان نے بار بار اس کام کے مختلف فوائد ان کے سامنے رکھے تو وہ دونوں اس کے زیر اثر اللہ کے حکم پر قائم نہ رہ سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنی برہنگی چھپانے کے لیے پتوں سے ستر پوشی کرنے لگے۔ یہی چیز درخت کی اصل نوعیت کو بیان کر رہی ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی کا تعلق تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر کہا کہ کیا میں نے تم کو شیطان کی دشمنی پر متنبہ کر کے اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ چنانچہ تم دونوں یہاں سے نکلو اور براہ راست شیطان کی دشمنی کا سامنا کرو یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ہم اس وقت سری لنکا کے مشہور مقام ایڈمز پیک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طوفانی بارش میں ہزاروں سیڑھیاں طے کر کے ہمیں اس پہاڑ تک جانا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں اتارا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے یا نہیں، اہم بات وہ پیغام ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا تھا۔ یہ پیغام تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت آدم و حوا نے شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ سے کوئی بحث کی اور نہ اپنی غلطی کے دلائل، جواز اور عذر پیش کرنے لگے۔ وہ اپنی خطا کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور رحمت کی برسات کی دعا کرنے لگے، اور آخر کار وہ برسات
ہو ہی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اتنے خوش ہوئے کہ نہ صرف دونوں کو معاف کر دیا بلکہ حضرت آدم کو برگزیدہ کر کے منصب نبوت پر بھی فائز کر دیا تاکہ ان کی اور ان کی اولاد کی رہنمائی ہوتی رہے۔ تاہم باغ سے نکل کر زندگی کے میدان کارزار میں جا کر شیطان کا مقابلہ کرنے کا حکم باقی رہا۔ یوں انسانیت نے شیطان کے مقابلے میں اپنا سبق سیکھ کر اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، اس ہدف کے ساتھ کہ مرنے کے بعد وہ اس جنت کے حقدار بن سکیں جہاں کی نعمتیں لافانی ہیں اور جہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ عورت اور مرد کا تعلق اپنی ذات میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے۔ زندگی کا وجود اور اس کا سارا حسن، انسانی رشتے اور خاندان، بیشتر معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں اسی تعلق کا نتیجہ ہیں۔ یہ دنیا میں خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، مگر اس تعلق پر پابندی لگا کر اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں انسانوں کو سمجھا دیا تھا کہ یہ شیطان کے خلاف ان کا سب سے کمزور میدان بھی ہے۔ یہ بات شیطان بھی جانتا تھا، اور آج تک یہ انسانی جذبہ شیطان کا انسان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ یہیں سے گھات لگا کر انسانوں کو اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری اور شیطان کی اسی دراندازی کے نتیجے میں زنا اور قحبہ گری ہر دور میں عام رہے ہیں، جس کا نتیجہ خاندان اور رشتوں کی کمزوری اور بچوں اور بزرگوں کا اپنے بنیادی سہارے سے محروم ہونا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں زنا اور اس کی طرف لے جانے والی چیزوں سے روکا ہے، اور شیاطین اسی طرف انسانوں کو لے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قحبہ کری دنیا کا سب سے قدیم پیشہ ہے۔ ریڈ لائٹ ایریا آج بھی دنیا کے تمام اہم سیاحتی مراکز میں پائے جاتے ہیں، کہیں اعلانیہ، کہیں پس پردہ، مگر یہ چیز ہمیشہ انسانی معاشرت کا حصہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ 2016 کے ایک جائزے کے مطابق کال گرلز کی تعداد 4 کروڑ کے لگ بھگ تھی، جن میں سے 80% لڑکیاں 13 سے 25 سال کی عمر کی تھیں۔ اس مقصد کے لیے لوگ $180 ارب سے زائد رقم سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ زنا ہر دور میں عام رہا ہے، مگر پچھلی ادوار میں اسے ایک برائی ہی سمجھا جاتا تھا۔ مگر دور حاضر میں اس حوالے سے ایک بنیادی تبدیلی یہ آئی ہے کہ زنا اب کوئی اخلاقی برائی نہیں رہا، اور جدید دنیا میں مرد و زن کے بیچ میں آزادانہ تعلق کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح عریانی، پورنوگرافی
اور ہم جنس پرستی بھی انسانی سماج میں بہت حد تک اپنی جگہ بنا چکے ہیں، کہیں پیشن کے نام پر، کہیں فیشن کے نام پر، اور کہیں پروفیشن کے نام پر۔ زمانے قدیم میں شیطان نے انسان کے خلاف جس جنگ کو شرک پھیلا کر جیتا تھا، وہ آج اسے الحاد اور زنا پھیلا کر جیت رہا ہے۔ تو اس دور کا جو سب سے بڑا المیہ ہے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا، کیونکہ انسان کی نیچر ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک انسان ہمیشہ خاندانوں میں آیا ہے۔ آپ کے بڑے بھائی ہوں گے، بڑی بہنیں ہوں گے، چھوٹے بھائی، چھوٹی بہنیں، چچا، ماموں، تایا۔ جب آپ نکاح کو سوسائٹی سے ختم کرتے ہیں تو یہ فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے چچا، ماموں، تایا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو اب نکاح کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ قصہ آدم و ابلیس یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان فطرتاً برائی کو ناپسند کرتا ہے، وہ کسی برائی کو برا سمجھتے ہوئے کم ہی اختیار کرتا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کی خواہشات کو بے لگام کرتا ہے، برائی کو نیکی بنا کر پیش کرتا اور اس کے حق میں اخلاقی جواز اور فلسفے گھڑتا ہے۔ جنسی بیراروی کو دور جدید میں جو قبول عام حاصل ہوا ہے، اس کے پیچھے یہی فلسفیانہ جواز ہے۔ نیم اریانی اگر آج جدید دنیا میں ایک فیشن، پورنوگرافی ایک نفع بخش صنعت اور ہم جنس پرستی اگر لوگوں کا حق بن چکی ہے، تو اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فلسفہ اور استدلال موجود ہے۔ ان چیزوں کو انسانی آزادی، محبت کے جذبے، سماجی اور نفسیاتی تقاضوں جیسی فطری چیزوں کے نام پر عام کیا گیا ہے، جو بہرحال انسانوں کے لیے بہت اہم اور قابل قدر ہیں۔ زنا کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ مذہب تھا، مگر دور جدید میں انکار خدا کی فکر نے مذہب کو کمزور کر دیا۔ پھر صنعتی ترقی نے جب شادی کی عمر میں بہت اضافہ کیا تو یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ مرد و عورت کے تعلق کو شادی سے الگ کر دینا چاہیے۔ ان میں سب سے زیادہ مؤثر آواز برٹرنڈ رسل کی تھی، جو ایک منکر مذہب دانشور تھے۔ انہوں نے ایک بھرپور تحریک چلا کر مغربی سماج کو آمادہ کیا کہ مرد و زن کے تعلق کو شادی کے بندھن سے الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب میرج اینڈ مورل میں شادی کے بندھن میں داخل ہونے سے قبل اس تعلق کو قائم کر لینے کی زبردست وکالت کی۔ اس سے قبل فرائیڈ نے انسانی نفسیات پر جو کام کیا وہ جنسی آزادی کے حق میں ایک علمی فضا قائم کر چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مذہبی معاشروں میں خاموشی سے اور باقی معاشروں میں اعلانیہ جنسی بیراروی عام ہے۔ قصہ آدم و ابلیس کا ایک اہم سبق انسان اور شیطان کے رویے کا فرق ہے۔ شیطان نے خدا کی نافرمانی کی اور غلطی انسان سے بھی ہوئی، مگر شیطان نے حسد میں آ کر تکبر کیا اور پھر غلطی ماننے کے بجائے اس پر دلائل دینے لگا، حتیٰ کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی کہ ان کے پیدا کردہ حالات کی بنا پر وہ گمراہ ہوا تھا۔ پھر اس نے نہ صرف انسانوں کے خلاف دشمنی کا عزم کیا، بلکہ معافی مانگنے کے بجائے اس بات کی مہلت مانگی کہ اسے انسانوں کو گمراہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ انسان ایک ناشکری مخلوق ہے۔ اس کے برعکس حضرت آدم و حوا غلطی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے نہ تو یہ عذر پیش کیا کہ شیطان نے ان کو قسم کھا کر فریب دیا، نہ یہ کہا کہ آپ نے ایک جبلی تقاضے پر پابندی لگا کر غلط کیا، اس لیے غلطی کے ذمہ دار ہم نہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ اپنی غلطی کا جواز ڈھونڈنے اور اس کا الزام دوسروں پر ڈالنے کے بجائے توبہ، ندامت اور خدا کی بخشش اور رحمت کی طلب کا یہی وہ رویہ ہے جو انسان کے لیے بڑے سے بڑے جرم کو قابل معافی بنا دیتا ہے۔ قرآن میں جو یہ آیا تھا فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ شیطان نے نافرمانی اس لیے کی کہ یہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا، اس سے حکم تھا، اسی لیے اس نے آگے سے جو ریبٹل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا ہے اس میں اس نے اپنی اس غلطی کو جسٹیفائی کیا، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے غلطی کو جسٹیفائی نہیں کیا بلکہ غلطی مان لی ہے۔ جو غلطی مان لے وہ آدمی ہے، اور جو غلطی نہ مانے، جسٹیفیکیشن دے، وہ شیطان ہے۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا
سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کی طرح اپنی انا کا شکار ہو کر تکبر کرنا، اس کے بہکاوے میں آ کر خواہش کا اسیر ہونا اور اس کے فریب میں آ کر خدا کی نافرمانی کرنا گمراہی کا راستہ ہے۔ دوسری طرف نجات کا اصل راستہ خدا کی بندگی پر قائم رہنے کا عزم ہے، اور نہ رہ سکیں تو فوراً توبہ کرنا ہی درست راستہ ہے۔ اصل جرم سرکشی ہے جو ناقابل معافی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ بعد میں بھی وقفے سے انسانیت کی رہنمائی کی جاتی رہے گی۔ اسی وعدے کی تکمیل کے لیے بعد کے زمانوں میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء تشریف لاتے رہے۔ انبیاء کے ذریعے سے کی جانے والی رہنمائی خیر و شر کی انہی اساسات پر ہوتی ہے جو پہلے ہی سے انسانی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں۔ یہاں ایک چیز کا سمجھنا بہت اہم ہے، وہ یہ کہ انسان خیر و شر کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے یا ایسے ہر تصور سے خالی ایک کورے کاغذ کی طرح جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کون سا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں شروع سے ہی جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتا ہوں اور سچ بولنے کو برا، کسی کو دھوکہ دینے کو اچھا سمجھتا ہوں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو برا۔ ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ اچھائی اور برائی کا مادہ موجود ہے۔ بالکل انبیاء کی تعلیمات نہ بھی پہنچیں، بیسک ہدایت ہر انسان کو اللہ نے دی ہوئی۔ یہ بحث فلسفیوں کے ہاں عرصے سے جاری ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ البتہ کچھ عرصے قبل چند ماہ کے بچوں پر کیے گئے بعض تجربات سے ماہرین نفسیات نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ انسانوں کی فطرت میں ابتدا ہی سے خیر کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ یہ تجربات نہ بھی ہوں تو انسانوں کا انفرادی اور اجتماعی رویہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ انسان فطرتاً خیر کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اور عدل و انصاف کو درست سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کی اجازت اسی وقت دیتے ہیں جب اس کی طرف سے زیادتی ثابت ہو جائے۔ اسی اصول پر ہمارا عدالتی نظام اور پورا معاشرہ چلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب انسانوں کو سکھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو انسان یہ سب کچھ سکھاتے ہیں وہ خود کہاں سے سیکھتے ہیں؟ جانوروں سے، درختوں سے یا پتھروں سے؟ حقیقت یہ ہے کہ خیر و شر کے اس اخلاقی شعور کا انسانی وجود سے باہر مادی دنیا میں کوئی ماخذ نہیں۔ وہاں صرف قوانین قدرت اور جبلت کی حکمرانی ہے اور بس۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جس نے خیر و شر اور نیکی و بدی کے تصورات انسان کی فطرت میں ودیت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کہتے ہیں انسان پر بہت سال ایسے گزرے کچھ نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ نبتلی ہی، ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے کہ خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سنتا دیکھتا بنا دیا۔ یہاں سنتا دیکھتا کا کیا مطلب؟ اس میں فہم دی ہم نے۔ یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ انسان کے اندر، کہ وہ جانوروں میں نہیں ہے، جانور میں اچھے برے نہیں ہوتے، تو اس لیے یہ خیر اور شر کو لے کے پیدا ہوا تاکہ اس کو آزمایا جا سکے۔ اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی۔ انبیاء آ کر خیر و شر کے اس تصور اور اس کے تقاضوں کی تفصیل کر دیتے ہیں، اور پھر اجتماعی انسانی شعور نسل در نسل آگے منتقل ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے اندر ان چیزوں کو قبول کرنے کی استعداد ہے، اسی لیے ہم انہیں سیکھتے ہیں۔ ہم میں یہ استعداد نہ ہوتی تو ہم کبھی نہ سیکھتے۔ ہم نہ صرف یہ تصورات سیکھتے ہیں بلکہ نئی صورتحال پر ان کا اطلاق بھی کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو خیر و شر کا تصور کچھ چیزوں پر منطبق کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ خود اس تصور کا اطلاق ہر اس چیز پر کرتے رہتے ہیں جو ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ صرف انسانوں کا وصف ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں پایا جاتا۔ کیا آپ جانوروں کو اخلاقیات سکھا سکتے ہیں؟ اخلاقیات صرف انسانوں کو سکھائی جا سکتی ہے، اور صرف انسان ہی
ہر نئی صورتحال پر اخلاقی اصولوں کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں یہ وصف اس لیے پایا جاتا ہے کہ ان کی فطرت اپنے اندر خیر و شر کا ایک شعور رکھتی ہے۔ انسانوں کی بقا کی مجموعی اسکیم میں بھی یہ اخلاقیات فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ تصور کیجئے کہ عدل کی جگہ ظلم ہمارا اصل مطلوب بن جائے تو انسان کی عقل، جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے، ساری انسانیت ہی کو فنا کر دے گی۔ ہٹلر نے اسی ظلم کو نظریاتی جواز بخشنے کی کوشش کی تھی اور دنیا کو تباہ کن نقصان پہنچایا تھا۔ خیر و شر کا تصور بھی خدا کے تصور کی طرح فطرت انسانی میں پیوست ہے۔ انسانیت کی تصویر کے جکسا پزل میں ہم تمام اجزاء کو درست جگہ پر رکھیں گے تبھی انسانیت کی تصویر مکمل ہوگی۔ ان اجزاء میں چھوٹے بچوں کا رویہ، مادی دنیا میں خیر و شر کے تصورات کا نہ ہونا، انسان کا ان تصورات کو قبول کر کے ان کے اطلاق کی صلاحیت، انسانی سماج کی مجموعی بقا وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سے لوگ فطرت کے ان حقائق کو نہیں ماننا چاہتے، جیسے کمیونسٹوں نے دلیل اور جبر دونوں کے ذریعے سے فطرت انسانی سے خدا کے تصور کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ کمیونسٹ نظام کا خاتمہ ہو گیا، لیکن فطرت انسانی سے خدا کا تصور ختم نہیں ہو سکا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی ایک فطری دلیل ہے کہ ان کی تعلیمات فطرت کی ان اساسات پر قائم ہوتی ہیں جن میں بیک وقت دل و دماغ اور فرد و اجتماع سب کے لیے یکساں اپیل پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم و حوا کے قصے میں اس فطری رہنمائی کی ایک مثال حیا کا وہ جذبہ تھا جس کے تحت انہوں نے اپنا جسم چھپانے کے لیے خود کو پتوں سے ڈھانپا تھا۔ انبیاء علیہ السلام اسی فطری تصور کو آگے بڑھاتے ہیں اور زنا، عریانی اور جنسی بے روی کے ہر کام کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات بہت فطری ہوتی ہیں جنہیں عقل سلیم خوش دلی سے قبول کرتی ہے، لیکن ان کی تعلیمات میں جب اضافے یا تبدیلی ہو جائے، انسانی فہم اصل کی جگہ لے لے، یہ انسان خود اپنا کوئی مذہب ایجاد کر لیں، تو پھر بہت سی غیر فطری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو خواہشات اور تعصبات کے تحت پھیل تو جاتی ہیں مگر رہتی غیر فطری ہیں اور عقل انسانی بھی انہیں رد کر دیتی ہے۔ اس دنیا کی ہر جنگ، ظلم اور فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی فطرت کی آواز کچل کر اور نبیوں کی تعلیمات کو رد کر کے شیطانی ترغیبات اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اختیار اور اقتدار دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے اختیار کو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو ہر سمت روشنی پھیل جاتی ہے، اگر جب وہ شیاطین کے پیچھے چلتا ہے تو آخر کار وہ اسے ظلم، فساد اور گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہٰذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ شیطانی ترغیبات اور اپنی خواہشات و تعصبات کے زیر اثر بارہا انسان انبیاء علیہ السلام کی فطری تعلیمات سے دور ہوئے ہیں اور اس کی بہت بھاری قیمت ادا بھی کی ہے۔ انسان کی کہانی کی اگلی اقساط میں ہم انسانیت کو یہی قیمت ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سونا
यहाँ से निकल, जहाँ से तूने कहा था